السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء ادب اور میں ہوں ضیاء الرحمان۔ مرزا غالب کی غزلیات کی تشریح کے سلسلے میں غالب شناسی کے نام سے ایک پروگرام میں نے شروع کیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت غالب شناسی کے تحت میں نے مرزا غالب کے دیوان کی پہلی 9 غزلوں کی تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جو آپ لوگوں نے بہت سراہی، جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور 10ویں غزل جو ہے وہ پچھلے 8-9 ماہ سے جو ہے وہ پینڈنگ تھی، وہ اپلوڈ نہیں ہوئی، مجھ سے ریکارڈ نہیں ہوئی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اور بہت سارے جو احباب ہیں، بہت سارے دوست جو ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں بار بار پوچھ رہے تھے کہ 10ویں غزل جو ہے وہ کب آئے گی۔ تو فائنلی دا ویٹ از اوور، اور انشاءاللہ جلد مرزا غالب کی غزل نمبر 10 کے اشعار جو ہیں وہ بھی ضیاء ادب پر آپ کو جو ہے وہ ملیں گے انشاءاللہ۔ کچھ اور باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ میں مرزا غالب کی تشریح کا کام میں نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں انشاءاللہ پورے دیوان کی تشریح جو ہے وہ کروں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت عقل کل سمجھتا ہوں اور غالب پر میں اپنے آپ کو حتمی شخص سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کہہ دیا وہ درست ہے۔ مرزا غالب ایک سمندر ہے، اس کے ہر شعر کی جو ہے وہ کئی پرتیں ہیں، کئی کہہ لیں کہ تہداری ہے غالب کی شاعری میں، تو ایک ایک شعر کے کئی مطالب نکلتے ہیں، اور بعض اوقات میرے نظر سے بھی 3-4-4-5 جو ہیں وہ مفہوم ایک شعر کے گزرے ہوتے ہیں، کیونکہ میں جتنے بھی معتبر شارحین ہیں تمام کو پڑھ کے اس کے بعد ہی میں شعر جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہوں۔ تو لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مناسب ترین جو مفہوم جو شارحین نے بیان کیے ہیں ان کو میں پیش کروں۔ تو اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی مفہوم پتہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو مفہوم پتہ ہے وہ درست ہے اور جو میں بتا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ آپ کا علم اس میں بارے میں زیادہ ہے، اور غالب جس طرح میں نے بتایا کہ ایک مطلب فلسفہ ہے اس کے اندر، اور بے شمار پرتیں ہو سکتی ہیں غالب کے ایک شعر کی، اور جو ایک مطلب آپ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے علم میں نہ ہو، میری نظر سے نہ گزرا ہو، یہ ممکن ہے۔ تو وہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ بڑے اچھے طریقے سے غالب کا کوئی اور مفہوم بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور میں اس سے سیکھتا ہوں۔ اور بعض اوقات تلفظ جو ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے معذرت، لیکن اردو جو ہے وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، پنجابی ہوں میں، تو بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا درست تلفظ جو ہے اس کا ادراک ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی روزمرہ جو ہماری روٹین ہوتی ہے اس میں وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ درست لفظ جو ہے وہ بعض اوقات جب آپ فلو میں بول رہے ہوتے ہیں تو وہ درست لفظ نکلتا نہیں ہے۔ تو لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ میں نے بولا ہے اور مجھے واقعی اس کا تلفظ نہیں تھا پتہ، اور کسی نے بتایا ہے تو میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کامنٹس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آداب کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہیں یا مجھے میری غلطی بتاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں خود سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے۔ آپ کے کامنٹس میں تقریباً سارے ہی پڑھتا ہوں، اور ہر کامنٹ پہ جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں رپلائی کرنے کی، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح فرما کر، نشاندہی فرما کر درگزر کیا کریں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے بہت محبت دی ہے مجھے پہلی 9 غزلوں کی تشریح کے حوالے سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ محبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔